حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں، اور اس حرمت رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے پوری دنیا میں لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ علماء کرام الحمدللہ رمضان شریف میں ہمارے پاس تشریف لاتے رہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی فرماتے رہے، اور بہت سارے ایسے مسائل کہ جن سے عام آدمی آگاہ نہیں، اس میں عام آدمی کو آگاہی ملتی رہی۔ اسی حوالے سے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے آج جو مہمان ہیں وہ آپ یقیناً ان سے واقف ہیں کہ اس سے پہلے بھی بے شمار پروگراموں میں ہمارے پاس تشریف لاتے رہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم گزارش کرتے ہیں تو وہ وقت نکال کر آ جاتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان سے مزید فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آج ہمارے ایک اور دوسرے جو مہمان ہیں ثنا خان مصطفیٰ، عالمی شہرت یافتہ، بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور دل سے سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محترم محمد بلال قادری صاحب، ہم ان سے حمد بھی سنیں گے اور حضور کی ثنا خوانی بھی سنیں گے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ مختلف مسائل کے اوپر قبلہ مفتی صاحب سے گفتگو ہوگی، آپ حضرات اس میں ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میں پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے محمد بلال قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حمد پاک سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اول حمد ثنا الہی سبحان اللہ، جو مالک ہے سبدا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہردا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے موتی چوگ جنا دی ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ او نہیں چگ دے دانے، پیر جنا دے او سر تے ہووے، او کملے بھی ہون سیانے، پیر جنا دے سر تے ہووے، او کملے بھی ہون سیانے، سبحان تے اللہ۔ ویر ویرا دے او دردی ہون دے، ویر ویرا دے
دردی ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ تے ویر ویراں دیاں باواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں سبحان اللہ شاواں سبحان اللہ سبحان اللہ باپ سراں دے تاج محمد سبحان تے اللہ ماواں سبحان اللہ ٹھنڈیاں چھاواں تے سفنے دے وچ او ماہی ملیا تے میں پالیاں گل وچ باواں او ڈر دی اللہ اکبر ماری اللہ اکبر کتے اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑنا جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں متاں پھر وچھڑنا جاواں تے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے مل لے جاندی واری اس ملنے نو تو یاد کریں گا اللہ اکبر تیرو سے عمراں ساری ماشاء اس اللہ ملنے نو تو یاد کریں گا تیرو سے عمراں ساری ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب ماشاء اللہ بڑی خوبصورت آواز میں عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا خوبصورت کلام سیف الملوک کے اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے محترم محمد بلال قادری صاحب کی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء کرام کے مواعظ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یقیناً رمضان المبارک میں علماء کرام کے لیے وقت نکالنا نہایت دشوار ہوتا ہے، تو قبلہ صلہ رحمی کے حوالے سے سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ صلہ رحمی کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے انتہائی ایک اہم ٹاپک کے اوپر قدم اٹھایا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ جی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا یہ ہوتی کیا ہے۔ جی یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک لفظ ہے صلہ اور ایک ہے رحمی۔ جی صلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا، ہر کسی کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنا۔ رحم کا مطلب ہے رشتہ داری۔ ٹھیک ہے۔ اگر دونوں الفاظ کو ملائیں تو صلہ رحمی کا مطلب ہوا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ ایک جائز سلوک روا رکھنا۔ جی جی ماشاء اللہ۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ قرآن و سنہ کے متعدد نصوص ہے اس کے اوپر شاہد ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک جس کو ہم صلہ رحمی کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں، جی جی اس کی اہمیت اسلام کے اندر اور شریعت کی نگاہ میں کیا ہے۔ جی اگر آپ اس کی اہمیت کی بات کریں کہ صلہ رحمی کی اہمیت شریعت کی نظر میں کیا ہے، جی
سب سے پہلے سورت نساء کی آیت نمبر 1، سب سے پہلی آیت سورت کی، میں اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ڈرو اس رب سے جس کے نام پہ تم مانگتے ہو، اللہ والارحام، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ ماشاءاللہ، اس سے اہمیت ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ تقوی کے ساتھ ہی رب نے رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ کرنے کی تلقین کی ہے۔ جی یہ صرف میں نے ایک آیت سورت نساء کی پہلی بیان کیا، ورنہ قرآن کی متعدد نصوص جو ہیں جی وہاں پر ذی القربا کے الفاظ قرآن کے اندر ایک نہیں متعدد مقامات پہ موجود ہے کہ رب کہتا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، وذی القربا والیتامی والمساکین کے لفظ قرآن میں متعدد مقامات پہ ہیں کہ والدین کے ساتھ، اور اگلا سٹیپ کیا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ جی یہ جو سورت نساء کی پہلی آیت ہے، اس کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح شریعت کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ضروری اور فرض ہیں، اچھا آپ فرماتے ہیں اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ کرنا بھی یہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اب اسے اندازہ لگائیں کہ یعنی ہم نماز روزے کی اہمیت تو سمجھتے ہیں، جی لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا تعلقات رکھنا، جی، بعض اوقات اس کو ہم کوئی زیادہ اہمیت نہیں زیادہ دیتے، اہمیت نہیں دیتے، بالکل بالخصوص ہمارے معاشرے کے جو غریب طبقہ لوگ ہیں، جی، تو ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں ہاتھ ملانا بھی گوارہ نہیں دوبارہ کرتے، نہیں کرتے، اپنی محافل میں، اپنے فنکشن میں ان کو جی، دعوت دینا گوارہ نہیں جی، کرتے، بالکل حتیٰ ایسے کہ افطاری کروانی ہے تو وہ بھی امیر لوگوں کو، ایسے غریب لوگوں کو نہیں جی، افطاری ایسے کروانی۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، صلہ رحمی جو ہے، جی آپ کا سوال مکمل ہو چکا؟ جی ٹھیک ہے، اچھا صلہ رحمی جو ہے، مثلا ایک آدمی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ مثلا ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، جی جنت ملے گی، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح یہ فرض ہے تو صلہ رحمی بھی فرض ہے، تو جی کیا صلہ رحمی سے بھی ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے اجر کو بیان فرمایا ہے۔ جی جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حضور نے فرمایا یہ گھر والوں میں محبت کا ذریعہ بنے گا، ایک اچھا، گھر والوں کے اندر محبت کا ذریعہ۔ صحیح، فرمایا کہ دوسرا صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے مال کے اندر برکت ہوگی، اچھا، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان، بھئی اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جی جی جی، لیکن ضمناً یہ بھی ہے کہ مال کے اندر برکت کا ذریعہ ہے۔ ماشاء اللہ، اور نمبر 3 نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ آپ کی عمر کے اندر اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات دوسری ہے، حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے اور میری موت کے اندر دیر ہو جائے، یعنی اچھا، میری عمر لمبی ہو لمبی ہو جائے، جائے، تو حضور نے فرمایا چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ ماشاء اللہ، ماشاء تو لہٰذا مال کے اندر برکت اللہ، جی اور جی، عمر کے اندر برکت ہے، اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب میں سے جو ایک سبب ہے وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری بھی ہے۔ اب رشتہ داری کا اجر اور اس کی اہمیت، اس کا ثواب کیا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بھی ہے، سبحان اللہ، کہ صلہ رحمی گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ جی جی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، یہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا جی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جی، تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے توبہ کی کیا طریقہ کیا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا کیا میں کروں؟ جی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے، ہوں، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ فرمایا تیری خالہ حیات ہے؟ جی میری خالہ حیات ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ اپنی خالہ کی خدمت میں مصروف ہو جاؤ، جی،
رشتہ ہے نا، خالہ کا جی بڑا جی کلوز رشتہ ہے. حضور الخالہ تو بمنزلۃ الام، ہاں فرمایا کہ خالہ ماں کے قائم مقام ماں کے ہوتی ہے. قائم کا حضور نے فرمایا کہ جا کر خالہ کی خدمت کرنے لگ جاؤ. اس خالہ کی خدمت کرنے سے، اس صلہ رحمی کرنے سے اللہ رب کائنات تمہارے اس گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری توبہ کو قبول فرما سبحان لے گا. اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے چاہے رزق کے اندر وسعت کا ذریعہ، عمر کے اندر وسعت کا ذریعہ، نمبر 3 گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ وہ بھی صلہ رحمی ہے. سبحان اللہ سبحان اب اگر میں آگے چلیں اسی بات کو ذرا میں تھوڑا سا اور آگے لے کر جاؤں اللہ جی جی کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے اور صلہ رحمی پہ کیا ملتا ہے. ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ نے متعدد احادیث طیبات کے اندر صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حضور نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے. جی جی اب دیکھیں کہ صلہ رحمی ہے کیا، اس حقیقتاً کیا ہے. وہ جو جی پہلے جی پہلے بیان کر دیا نا کہ صلہ رحمی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ کہ جی میں جی جی معاشرے کا المیہ بتانے لگا جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے، میں اس کو بیان کرنا جی چاہتا ہوں بالکل کہ حقیقتاً صلہ رحمی کیا ہوتی ہے. جی جی اچھا، حقیقتاً صلہ رحمی یہ ہے کہ جو بندہ آپ سے ناتا رشتہ توڑنا چاہتا ہے ہوں آپ اس سے جوڑنے کی کوشش کریں. اچھا یہ حقیقتاً صلہ رحمی یہ ہے. ہوں اچھا، صلہ رحمی یہ نہیں ہے بھئی میرے ماموں نے، میرے چاچو نے، میری پھپھی، میرے خالہ وہ مجھ سے حسن سلوک کرتے ہیں تو میں رپلائی کے اندر ان سے بھی حسن سلوک کرتا ہوں. ہاں ہاں بالکل یہ میرے صلہ ذہن میں رحمی بھی نہیں ہے. معذرت میرے جی ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ صلہ رحمی کا، اور عموماً ہر بندے کے ذہن میں یہی ہے صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں یار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو رشتہ آپ سے توڑنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال کرنا، بحال یہ کریں، اصل میں یہ صلہ صلہ رحمی رحمی ہے. بڑی اسی کے خوبصورت. اوپر میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا اور رشتے جوڑنے والا، ہوں فرمایا وہ نہیں ہوتا جو بدلا چکائے. اچھا وہی بات آگے جو بدلا چکا ہے، مطلب اس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا تو ہاں میں بدلے کے اندر اس کے ساتھ انہیں سلوک کر رہا ہوں. فرمایا وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے اور وہ صلہ رحمی کرنے والا بھی نہیں ہے جی جی جو بدلا چکا رہا ہے. ہوں فرمایا حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہی ہوتا ہے جو آپ سے توڑنا چاہتا ہے لیکن آپ اس سے جوڑیں. اللہ اکبر اللہ تو اکبر. وہ جو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ ملتا کیا ہے، جی 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 یہ تو ساری حضرت صاحب مال کے اندر برکت ہو جائے گی، عمر کے اندر برکت ہو جائے گی، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا. جی جی سب سے بہترین انعام جو صلہ رحمی پہ ملتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 عادات جس بندے کے اندر ہوں گی، ہوں حضور نے فرمایا حاسبہ اللہ حسابا یسیرا اللہ وادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ. اللہ فرمایا 3 عادتیں جس بندے کے اندر ہوں گی اللہ اس سے حساب کتاب بڑی آسانی کے ساتھ لے گا. سبحان اللہ کیا بات اور ہے. فرمایا دوسرا، اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. ہوں اب دیکھیں جس کا حساب کتاب قیامت والے دن آسان ہو گیا اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا اس کو اور کیا اور چاہیے. کیا چاہیے. ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اس کا مقصود اللہ کی رضا ہوتا ہے، حساب و کتاب میں آسانی ہوتی ہے، جنت ہمارا مقصود ہوتا ہے. جی جی یا رسول اللہ وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی عادت یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرتا ہے نا تم اس کو عطا کرو. سبحان اللہ جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے عطا عطا کرو. کرو. اور فرمایا دوسری عادت ہے جو تم پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کر دو. اللہ اور تیسری عادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ اور ناتا توڑنا چاہتا ہے تم اس سے جوڑو. اللہ اکبر. سبحان صحابہ کہ یا رسول اللہ جس بندے کے اندر 3 سبحان عادتیں ہوں گی اللہ اس کا حساب آسانی سے لے گا. فرمایا نام اللہ 3 عادتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی اللہ اس کا حساب بڑی آسانی سے لے گا اور اس سے جنت کے اندر اللہ داخلہ عطا فرما دے گا. لیکن ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے قبلہ، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ صلہ رحمی کی جتنی اہمیت ہے نا، جتنا قرآن و سنت کے اندر اس پہ زور دیا گیا ہے، جی اب صاف ظاہر ہے کہ شیطان اتنے وسوسے بھی ڈالتا ہے دل کے اندر، اس کے مکر و فریب کا جال بڑا وسیع ہے. اب وہ وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ عموماً ہم نے لوگوں سے سنا بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے، رشتہ داروں ہم بھی سنتے رہتے ہیں. وہ جی ایک یہ ہوتا ہے جی بھئی اچھا جی ہم کتنی بار پہل کریں گے، ہر دفعہ ہم ہی پہل کریں، ہر دفعہ ہم نہیں پہل کرنی ہے، لہٰذا ہم نے نہیں جانا بھی اس کے گھر، صحیح چاچو کے گھر، ماموں کے گھر، پھپھی خالہ کے گھر ہم نے نہیں جانا، ہر دفعہ ہم نہیں پہل کرنی ہے. ہاں جی بعض اوقات یہ جملہ بولا جاتا ہے جی ہم کتنا بھی جھک جائیں ان کے لیے، کتنا بھی جھک جائیں ان کے لیے، ہم کوئی کمزور ہیں، ہم کوئی کمزور ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بھی وسوسے ہوتے ہیں
کہ جو مطلب ہے کہ موٹیویٹ کرتے ہیں رشتہ توڑنے کے اوپر ہے. جی 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 تو لہٰذا اس کے اندر دیکھیں ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہے، کہ چونکہ ہمارا پیش نظر یہ ہونا چاہیے یار ہم کمزور نہیں ہیں، چونکہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ رشتہ نبھانا ہے، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو جوڑنا ہے، تو ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے یہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت جو ہے وہ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ رشتہ اصل میں صلہ رحمی اسے کہتے ہیں کہ جو رشتہ آپ سے توڑنا چاہتا ہے اس کو جوڑنے کی کوشش. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ اسی کو دوبارہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ بھی حسن سلوک کرے، وہ بھی تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے وہ ہاں، بھی. لیکن یہ ہے اصل جو صلہ رحمی ہے. قبلہ آخری سوال جی کہ رمضان شریف میں عموماً ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو دیکھا کہ بڑی دور دراز وہ اپنا صدقات بھیج رہے ہوتے ہیں، جی کوئی دوسرے ملک میں بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری کنٹری میں شہر میں بھیج رہا ہوتا ہے. جی. تو اپنے لوگوں کو جو اپنے نادار رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ان کو صدقہ و خیرات کرے تو کیا اس کے اوپر کوئی فضیلت اس کی زیادہ ہے، یا جو ہے وہ جہاں بھی ہم چاہیں بھیج دیں فضیلت ایک جیسی ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے جواز کی، جی جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ جس کو بھی دیں گے، ٹھیک ہے. اگر صدقات نافلہ ہیں وہ جس کو بھی دیں گے، اگر وہ صدقات واجبہ ہیں تو پھر جو قرآن نے مصارف بیان کیے ہیں پھر وہاں پر لگیں گے اس کو. اچھا جہاں پر بھی دیں گے، جہاں جس مصرف کے اندر آپ استعمال کریں گے، جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ افضلیت کی بات کرتے ہیں تو افضلیت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. اچھا. سبحان اللہ. کہ اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے تو آپ صدقات واجبہ و نافلہ اسی کو دیں، دے سکتے ہیں. مستثنیٰ صورتیں جن میں مطلب کچھ صورتیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم جو کہ جنرل بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے رشتہ داروں میں ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ مستحق ہے. صحیح. افضلیت یہ ہے. اس کے اندر فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر دو فائدے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو فائدے کیا ہوں گے، کہ ایک تو آپ کو ثواب مل جائے گا صدقہ کرنے کا، اور دوسرا ثواب مل جائے گا آپ کو صلہ رحمی کا بھی. اگر آپ اور کسی جگہ پہ دیں گے تو صلہ آپ کو صدقے کا ثواب تو ملے گا لیکن صلہ رحمی کا نہیں ملے گا. ایک اس کے اوپر میں حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا ایک باغ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا. اچھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مشورہ طلب کرنے، یا رسول اللہ میں نے وہ اپنا فلاں باغ جو ہے نا وہ صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں پہ صدقہ کر دے. تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے چچا زاد بھائیوں پہ صدقہ کر دیا تھا. اللہ اکبر. حالانکہ یہ رشتے قبلہ بڑے جو ہے وہ کانٹے دار ہوتے ہیں. جی کانٹے دار ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. چاچا زاد، مامو زاد، یہ جو چونکہ بالکل برابر کے رشتے ہوتے ہیں نا، تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے وہ پیچھے رہے اور میں اسے آگے بڑھ جاؤں. اور یہ یقیناً ان لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، کہ جن کے مقابلے میں ہمیں اور اپنے مد مقابل کو یوں سمجھیں کہ دو دکانیں آمنے سامنے اور ایک دکاندار جو ہے وہ گاہک دوسرے کو بیچتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بڑی بات ہوتی ہے. تو ایک بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اپنے مقابلے میں جو بندہ ہے اس کو صدقہ و خیرات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے حضور نے ان کے حوالے سے فرمایا. آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے مصروفیات سے ٹائم نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی مجھے. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر سے سنا تھا، وہ خود بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ان کے پاس ایک مریض آیا جو کہ کینسر کا مرض لاحق تھا اس کو. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مریض میرے پاس آیا تو وہ بہت پریشان، ظاہر ہے بیماری ایسی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کا پیچھے، وہ شہر میں لاہور میں رہنے والا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا پیچھے کون سا علاقہ ہے؟ اس نے بتایا فلاں علاقہ میرا دیہات ہے. میں نے اس کو کہا کہ یار آپ ایسے کریں کہ 1 مہینے کے لیے آپ اپنے گاؤں میں جائیں اور وہاں پہ آپ جا کر اپنے جو لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں جن سے 10-20 سال ہو گئے نا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ جائیں ان کو جا کر ان کے ساتھ ہیلپ کریں، ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اور 1-2 مہینے جب آپ کو فرصت ملی تو آپ پھر دوبارہ آ جانا میرے پاس چیک اپ کروانے کے لیے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا، وہ کافی 2-3 مہینے جو ہے وہ وہاں پہ وقت گزار کے آیا. اچھا مالدار آدمی تھا، پیسہ تھا اس کا.
تو اس نے یہ کیا کہ وہاں پہ جا کے جو جتنے بھی غریب لوگ تھے نا ان کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ پھر اس نے وقت گزارا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ تو اب جب وہ واپس آیا نا تو 2-3 مہینے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جب ٹیسٹ کروایا نا، میں نے اس کو کہا کہ اب ٹیسٹ کروائیں، اس نے جب ٹیسٹ کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ 50% سے بھی بہت زیادہ جو ہے بیماری اس کی ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اصل میں وجہ اس کی جو تھی وہ صلہ رحمی تھی، کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا وہ پچھلے کو 15-20 سال سے ٹوٹا ہوا تھا رشتہ۔ تو جب وہ گیا وہاں پہ اور پھر وہ اپنی بیماری کو ہی بھول گیا، تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ ٹینشن لیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے صلہ رحمی کا۔ لہٰذا کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، ہمارے بالخصوص ہمارے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جو نادار ہیں، غریب ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جو ہم سے رشتہ توڑنا چاہتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کو کیسے اپنے قریب کر سکتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آج کا یہ پروگرام رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اب آخر پہ میں پھر دوبارہ بلال قادری صاحب کی طرف جاتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سے جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا اختتام کریں۔ ان کے کلام کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، فیس بک پہ ہیں، یوٹیوب پہ، جہاں بھی، تو آپ ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور اپنی رائے کا سے آگاہ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارا پروگرام پسند کر رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم بلال قادری صاحب سے۔ جی بالکل، میں قبلہ عبدالستار نیازی صاحب، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا لکھا ہوا بڑا ہی پنجابی معروف نعت پاک جی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آکھی سوہنے نو ہوائے نی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او جے تیرا کیا بات ہے، واہ، گزر ہووے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آکھی سوہنے نو ہوائے نی، جے تیرا گزر ہووے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مر کے بھی نہیں مردا، او جے تیری نظر ہووے، سبحان اللہ۔ میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کراں، میں تیریاں شاناں دا، میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیاں، جنی میری عمر ہووے، کیا بات ہے۔ تے دیوانے بیٹھے رو، محفل نو سجا کے تے، محفل نو سجا کے تے، شاید میرے آقا دا ایتھوں بھی گزر ہووے، شاید میرے
सोहने दा इत्थों भी गुजर होवे। और मक्ता ए दिल भी नियाज़ी दे एक आस चरोकड़ी है, एक आस चरोकड़ी है कि सोहने दे शहर अंदर मेरी भी कबर होवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने दे शहर अंदर मेरी भी कबर होवे। आखी सोहने नू सुभान अल्लाह, हवाएं सुभान अल्लाह। नी ओ जे तेरा गुजर होवे। मैं मर के भी नहीं मरदा आका जे तेरी नजर होवे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।